تمام نیزوں پہ شہداء کے سر بلند تھے. ایک مستور جو عقیدے سے عیسائی تھی اس قافلے کے پاس آئی اور تمام سروں پہ سوار نیزوں پہ سوار سروں کو دیکھا. ایک خوبرو نوجوان کا چہرہ جو نوک نیزہ پر اس کو نظر آ رہا تھا اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی. کچھ نہ بولتی تھی، بس علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی دیکھے جاتی ہے علی اکبر کا چہرہ. ام لیلہ نے دیکھا اس مستور کے پاس آئی اور کہا کیا دیکھ جاتی ہے؟ کہا کہ میں تو بس دعا کر رہی ہوں اپنے خدا سے. کہا ام لیلہ نے کیا دعا کر رہی ہے؟ کہا میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ اس جوان کی ماں نے یہ منظر نہ دیکھا ہو، اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے مر گئی ہو. یہ دعا کر رہی تھی. عزیزانو، کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر جس نے 4 بار اجازت مانگی ہے جانے کی. آپ کی توجہ کا طالب ہوں، چند جملے سن لیجیے گا شہزادے کے مصائب کے. شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے. میرا وعدہ ہے کہ میں روایت نہیں پڑھوں گا شہزادے کی. یہ واحد شہید ہے جس نے 4 خیموں میں جا کر اجازت طلب کی ہے. سب سے پہلے بابا حسین کے پاس اجازت طلب کی. بابا مقتل جانا چاہتا ہوں. جانتے ہیں نا حسین نے راتوں کی عبادت میں علی اکبر کو مانگا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہو جو میرے نانا کا ہم شکل ہو. حسین نے اجازت دی علی اکبر کو اور ساتھ یہ کہا علی اکبر اپنے بھائی زین العابدین علی ابن الحسین سے جا کے بھی اجازت لے لو. عزیزانو، علی اکبر امام زین العابدین کے خیمے میں آئے. امام سرکار غشی کے عالم میں پڑے تھے. عجیب منظر ہے یہ. مقاتل کہتے ہیں کہ حسین سید سجاد کے خیمے سے دیکھ رہے ہیں اور علی اکبر اپنے بھائی کے پیروں کا بوسہ لے رہے ہیں. نہ پیشانی کا بوسہ لیا، نہ رخسار کا بوسہ لیا. جب پیروں پہ بوسہ دیا حسین نے کاندھا ہلا کر علی اکبر کو اٹھایا. کہا علی اکبر سید سجاد کے پاؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ کہا بابا یہی تو پاؤں ہیں جو کوفہ اور شام تک جائیں گے. یہی تو پاؤں ہیں جو ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ساتھ لے کر قافلہ لے کے جائیں گے. یہی پاؤں ہیں جن پاؤں میں کانٹے چبھیں گے بابا. یہی پاؤں ہیں جس میں آبلے پڑیں گے. عزیزانو، سید سجاد سے اجازت لے کر اپنی ماں کے خیمے میں آئے، جناب لیلہ کے خیمے میں. کہا ماں اجازت ہے، مقتل جا رہا ہوں. ام لیلہ نے کہا علی اکبر میں روکوں گی تو نہیں، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر تیری ماں تیرے بغیر رہ نہیں پائے گی. علی اکبر تیری ماں تیرے بنا جی نہیں پائے گی. کوئی تو سب طریقہ بتا کہ تیری ماں کیسے جیے گی. اتنا سننا تھا. علی اکبر نے بس ماں کو مخاطب کر کے کہا اماں ذرا سوچئے کہ حشر کے میدان میں اگر دادی زہرا نے آپ سے یہ سوال کیا کہ لیلہ میرا حسین بھوکا پیاسا قتل ہو گیا، تو نے علی اکبر بچا لیا، کیا کہیں گی دادی کو؟ ماں نے کہا بیٹا میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو. اجازت تو میں نے دی، مگر تم اجازت بھی کس کی مانگ رہے ہو؟
قتل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہو ماں سے۔ ام لیلہ نے کہا میں نے اجازت دی، لیکن اب جا کے اس شہزادی سے اجازت مانگو جس کا حق مجھ سے زیادہ تم پر ہے، جس نے 18 سال تمہیں پالا ہے۔ جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگو۔ عزاداروں 14 خیمہ تھا زینب کا جہاں علی اکبر آئے ہیں اجازت مانگنے کے لیے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ زینب نے کس طرح علی اکبر کو اجازت دی ہوگی۔ بس ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ علی اکبر کا بچپن ہے اور زینب نے عباس سے کہا کہ عباس جب تم علی اکبر کو مشق کراتے ہو تو ہم تمام بیویاں چاہتی ہیں کہ پردے میں بیٹھ کے اس مشق کو دیکھیں کہ تم علی اکبر کو کس طرح شمشیر زنی کی مشق کراتے ہو۔ عزاداروں زینب کا علی اکبر سے پیار دیکھیے گا کہ دالان کے اندر عباس علی اکبر کو مشق کرا رہے ہیں، بیویاں پردے کے اندر سے دیکھ رہی ہیں، بیویاں علی اکبر کی مشق کو پردے کے اندر سے دیکھ رہی ہیں۔ عزاداروں عباس ہاتھ میں تلوار لیے علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر وار کرو۔ علی اکبر وار کرتے ہیں، عباس اپنی تلوار سے روکتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس آپ بھی تو وار کیجئے، میں بھی روکنا چاہتا ہوں، آخر یہ بھی تو آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ تلوار کے وار کو کس طرح روکنا ہے، آپ بھی مجھ پہ وار کیجئے میں روکوں گا۔ عزاداروں عباس نے وار کیا، علی اکبر نے روکا، عباس نے دوسرا وار کیا، علی اکبر نے روکا، تلوار تیز چلنا شروع ہوئی، ایک وار علی اکبر سے مس ہوا، علی اکبر کے کاندھے پہ لگا، پردے سے آواز آئی ہائے میرا علی اکبر، عباس رک جاؤ، یہ وہ علی اکبر ہے جس میں سے تمہارے بازو قربان ہونے ہیں، اب وار نہ کرنا میرے جوان علی اکبر، اب وار نہ کرنا میرے علی اکبر۔ عزاداروں زینب کے خیمے سے، ماں کے خیمے سے، سید سجاد کے خیمے سے رخصت ہو کر جناب علی اکبر جب باہر آئے، جناب علی اکبر جب باہر آئے عزاداروں علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بیٹا 7 برس کا ہو جاتا تھا تو دستار باندھی جاتی تھی۔ جب علی اکبر 7 برس کے ہوئے پھوپھی نے علی اکبر کے سر پہ دستار باندھی۔ آج حسین نے کہا بیٹا اکبر، حسین چاہتے ہیں کہ آج تم اپنے آخری سفر پہ جا رہے ہو، حسین اپنے ہاتھوں سے تمہیں تیار کرے، اپنے ہاتھوں سے دستار باندھے۔ عزاداروں شہزادے نے زانو ادب سمیٹے، ریت کربلا پہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حسین نے دستار منگائی، زینب نے دستار حسین کو پکڑائی، علی اکبر کے سر پہ دستار باندھنا شروع کی۔ جیسے جیسے دستار باندھتے جاتے ہیں تلاوت آیت کرتے جاتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ عزاداروں دستار باندھی، حسین نے جوان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا علی اکبر بس اتنا کرنا کہ جب تک لڑائی شروع نہ ہو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ عزاداروں علی اکبر سوار ہوئے،
سواری کو ایڑ لگائی، سواری آگے بڑھی، علی اکبر مقتل کی طرف اپنی سواری کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ علی اکبر نے محسوس کیا کہ شاید میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، شاید میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عزاداروں، علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، بابا حسین چل کر آ رہے تھے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، کہا بابا میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ پیاسا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، غریب بھی ہو، مظلوم بھی ہو اور میری سواری کے پیچھے پیدل چل کر آئے۔ علی اکبر نے بابا سے کہا بابا بس یہیں رکیے، میں مقتل جاتا ہوں پھر واپس آؤں گا۔ عزاداروں، علی اکبر مقتل میں گئے، مجھے نہیں پتا کہ مقتل میں کیا ہوا ہوگا، ہاں مگر ایک آواز مقتل سے بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، بابا میری مدد کو آئیے، بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے۔ عزاداروں، حسین نے خیمہ گاہ سے دوڑنا شروع کیا، پکارتے جاتے ہیں علی اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی حسین ایک لاش پہ گرتے ہیں، کبھی دوسری لاش پہ گرتے ہیں مولا، پھر سنبھلتے ہیں، پھر 2 قدم بڑھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، کبھی گھٹنے کے بل، کبھی کونیوں کے بل، کہتے ہیں اے علی اکبر، اے علی اکبر، آواز تو دو بابا کو تم نظر نہیں آتے، بیٹا ہر طرف آگ اڑ رہی ہے، حسین کو دکھائی نہیں دیتا، علی اکبر آواز دیتے رہو، حسین تم تک پہنچ جائیں گے۔ بس حسین علی اکبر کے پاس جب پہنچے، حسین نے علی اکبر کا اثر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے کلیجے میں برچھی لگی ہے اور سن یہ ہے کہ ظالم نے برچھی کا پھل توڑ دیا ہے۔ عزاداروں، جوان علی اکبر، ضعیف حسین ایک بار نجف کی طرف رک گیا، کہا بابا علی میرا علی اکبر جوان ہے۔ مدینے کی طرف رک گیا، کہا بھیا حسن میری مدد کو آئیے گا، علی اکبر جوان ہے، برچی کا پھل جگر میں پیوست ہے اور ٹوٹ گیا ہے۔ حسین نے کس ہمت سے نکالا۔ عزاداروں، علی اکبر سے کہا بیٹا آرام سے زمین کربلا پہ لیٹ جاؤ۔ حسین کا کہنا تھا، علی اکبر زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ عزاداروں، سینے میں گڑی ہوئی برچی حسین سوچ رہے ہیں کیسے نکالے۔ ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، گھٹنے کے بل بیٹھے، ایک ہاتھ برچی پہ لگایا اور ناد علی کا ورد کیا، ناد علی المزر جائے اور اللہ اکبر کہہ کے برچی کا بل کھینچا۔ اکبر نے کہا آئے بابا، آئے بابا، علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین نے خیموں کی طرف چلنا شروع کیا۔ زمین کربلا پہ علی اکبر کی ایڑیوں سے خط کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ خیمے پہ پہنچے، خیمے تک پہنچ کر فضا سے کہا فضا لیلا کو بلاؤ، ہم علی اکبر کو لے آئے، لیلا کو بلاؤ۔ عزاداروں، جب فضا خیمے میں گئی عجیب عالم دیکھتی
بس اتنا کہا میں لیلا نے، حکیم ہے